بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ ایدیہما، ایدی یہ یدن کی جمع ہے، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ہما جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ہما ضمیر کا مرجع سارق اور سارقہ، چور مرد اور چور عورت ہے، میں ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ بات آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ جب کوئی بندہ چوری کرے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا دہنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ دہنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا کہ ان دونوں کے دو ہاتھ یعنی ایک ایک ہاتھ ان کے کاٹے جائیں گے، لیکن یہاں پر تثنیہ کی ضمیر کی طرف جمع کا صیغہ مضاف بنایا گیا ہے۔ تثنیہ کی ضمیر کی طرف جمع کا صیغہ مضاف بنایا گیا ہے۔ ہاتھ تو ایک ایک کاٹنا ہے، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا، ان کے سارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ یدن، یدان اور ایدی، ٹھیک ہے جی، عید جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ایدیہما، میں ان کے ہاتھ کاٹ دیں، ان کے سارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ چور بندہ جو چوری کرے اس کا ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، جی اس کا ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن یہاں پر جو فرمایا کہ ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ یہ نحو، علم نحو ہے، اس کی کتاب ہے بڑی معتبر، ہدایت النحو، اس کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب مضاف الیہ کی جنس سے ہو، یعنی دونوں کی جنس ایک ہو، مضاف اور مضاف الیہ کی جنس ایک ہو، تو اس وقت تثنیہ کے صیغے کی طرف، تثنیہ کی طرف جمع کو مضاف کرنا درست ہے، اگرچہ بنتا وہاں پر تثنیہ کی اضافت ہو، اس تثنیہ کو وہاں پر جمع لانا یہ درست ہے۔ وہاں پر یہ مثال بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فقد صغت قلوبکما، میں کہ تم دونوں کے سارے دل، اب دو بندوں کے کتنے دل ہوں گے؟ دو کے دو ہی ہوں گے نا۔ وہ کہا جائے کہ آپ دونوں کے میں سارے ناک کاٹ دوں گا، تو کیا مطلب ہے؟ دو کے دو ہی ناک ہوں گے، ہیں جی، تمام ناک۔ تو یہ ذہن میں رہے، جو جمع کا صیغہ نا وہ کم از کم 3 پر دلالت کرتا ہے، جمع 3 پر کم از کم بولا جاتا ہے، اور اس سے زائد پر تو جتنے مرضی ہوں سارے جمع پر بولے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قلوب جو ہے یہ قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں قلوب، تو دو بندوں کے دو ہی دل ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فقد صغت قلوبکما، تم دو کے سارے دل، تم دو کے دو دل نہیں فرمایا، تم دو کے تمام دل۔ تو یہ جیسے یہاں پر فقد صغت قلوبکما میں جمع کی اضافت تثنیہ کی طرف ہو رہی ہے، تثنیہ کی ضمیر کی طرف، تو وہاں پر بھی مراد جمع نہیں ہے، وہاں پر بھی مراد تثنیہ ہی ہے، لیکن چونکہ مضاف الیہ کی جنس میں سے مضاف الیہ دونوں کی جنس ایک ہے، کیونکہ دل جو ہے بندے کا اور بندہ خود، یہ دونوں ایک ہی شے، الگ الگ تھوڑی ہے، جنس ایک ہی ہے۔ اسی طرح کر کے ہاتھ اور بندہ خود، یہ دونوں ایک ہی جنس ہیں، یہ جو الگ الگ مختلف جنس ہیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی شے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فرما کر
یہ فرمایا کہ ان دونوں کے 2 ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یعنی کہ مرد کا بھی ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، عورت کا بھی ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہاں پر کوئی بندہ چوری کرے، مرد ہو یا عورت ہو، بعض اوقات لبرل بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ چور کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایدی کا لفظ ارشاد فرمایا، تو ایدی تو جمع پر بولا جاتا ہے، تو جمع تو مطلب پھر یہی بنتا ہے کہ دونوں کے چاروں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو آپ کہتے ہو کہ دونوں کے ایک ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، مرد چور ہو یا عورت چور ہو، ایک ایک ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا۔ تو یہ جواب اس کا ہو گیا کہ یہ ایک اس کا تعلق جو ہے وہ ایک علم نحو کے ایک اہم مسئلہ کے ساتھ ہے۔ ایسے سمجھے یہ تفسیری نقطہ ہو گیا جو آپ کے سامنے بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی سمان عبرت ہے جو کہتے ہیں کہ حدیث کی حاجت نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن سے ہی ہم سارا کچھ اخذ کریں گے۔ ان کے لیے پھر ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ یہ ہمیں بتائیں قرآن کریم کی آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جی ہم نے تو اس کا حل بیان کر دیا کہ ایدی کی جو نسبت ہے ہما کی طرف، یہ کیوں ہے؟ جمع کی نسبت تثنیہ کی طرف کیوں ہے؟ ہم نے اس پر جو ایک حکمت تھی علم نحو کے حساب سے وہ ہم نے بیان کر دی ہے۔ اب ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو، کیونکہ جو بندہ حدیث کو نہیں مانتا وہ نحو کو کیسے مانتا ہوگا؟ جی جو بندہ حدیث کو نہیں مانتا وہ علم نحو کو کیسے مانتا ہوگا؟ جی تو پھر ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں جی پھر ہاتھ جو کاٹنے ہیں چور کے، تو وہ پھر سارے کاٹنے ہیں؟ کتنے کاٹنے ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہمارا، پھر ان سے سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جی ہاں بتائیں پھر ہمیں۔ اچھا وہ لوگ بھی بتائیں ہمیں جو کہتے ہیں جی ترجمہ پڑھیں صرف اور رات کو اللہ سے دعا کریں تو سویرے تفسیر خود بخود آ جائے گی۔ جی ترجمہ پڑھیں اور رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تفسیر خود بخود آ جائے گی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں جب تک آپ کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی حاکم مقرر ہو جائے اور وہ بھی تفسیر کو ماننے والا نہ ہو، اکیلا ترجمہ ہی مانتا ہو، جی وہ جب تک اکیلا ترجمہ پڑھتا رہے دعا مانگتا رہے رب تبارک و تعالیٰ سے اور اس کی طرف کوئی حل جو ہے وہ الہام نہ کیے جائے، تو بتائیں وہ پھر ہاتھ کیسے کاٹے گا؟ اب جیسے کہا گیا قرآن کریم میں کہ آپ اپنے وضو میں ہاتھ دھوو، کیا دھوو؟ ہاتھ دھوو، تو بتائیں وضو میں ہاتھ کہاں تک دھو جاتے ہیں؟ کونی سمیت ہاتھ دھو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وضو کرنے میں ہاتھ یہاں تک ہے، ویسے ہاتھ کا اطلاق جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، کندھے تک ہے۔ تو پھر یہ یہاں جو فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اب ہمیں یہ سارے بتائیں مل کر کے کہ ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا۔ ظاہری بات ہے اب اس کی تفسیر جو ہے نا وہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی سب سے بڑی مفسر ذات بن کے آئی ہے وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ آقا علیہ السلام ہے سب سے بڑے مفسر اعظم ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کے حضور سے بڑا مفسر کوئی نہیں پوری کائنات میں۔ تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ کتنے تک کاٹا ہے؟ جی آقا علیہ السلام نے جتنے بھی چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں وہ یہاں تک کاٹے ہیں، یہاں تک کاٹے ہیں۔ کتنے تک کاٹے ہیں؟ یہاں تک کاٹے ہیں، گٹ سمیت، گٹ کو کاٹا ہے حضور نے، انگلیاں اور ہتھیلی جو ہے نا یہ سارا کاٹا ہے حضور نے۔ اب ایک تو بات یہ ہو گئی، اب یہ پوچھا جائے کہ ہاتھ کاٹنا کون سا ہے؟ ہاتھ کاٹنا کون سا ہے؟ جی اس کا بھی جواب حدیث سے ہے، اس کا بھی جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کہ کون سا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ایک اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بار بار چوری کرتا ہے، ایک ہاتھ کٹا اس نے پھر چوری کر لی، اب کیا حکم ہے جی؟ اب کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں یہ تو متعین ہو گیا کہ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے حدیث کی وجہ سے، حدیث نے آ کر اس میں تخصیص کر دی کہ بایاں ہاتھ نہیں دایاں کاٹنا ہے۔ کون سا کاٹنا ہے؟ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے۔ حدیث نے تخصیص کر دی کہ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب دوسری بار چوری کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں ائمہ ثلاثہ کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں یہاں تک تو متفق ہیں، امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری بار چوری کرے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یہاں تک متفق ہیں سارے۔ اور آگے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹنے کے بعد اگر دوبارہ چوری کرتے تیسری بار آپ اس کے کو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یا ٹانگ کاٹ دیتے ہیں تو اس طرح تو وہ ایک طرح سے فنا کی طرف چلا جائے گا، وہ تو اس سنجے کا بھی قابل نہیں رہے گا، روٹی کھانے کے بھی لائق نہیں رہے گا، ہیں جی۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہے، ہیں جی، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یہ دو کاٹ دیے جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کو پھینٹی چڑھائی جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو سخت سے سخت پھینٹی لگائی جائے، سزا لگائی جائے، ہیں جی، اور بھی کسی طرح کی سزا، کیونکہ پھر تعزیر چلے گی تو تعزیر میں جو بھی حاکم مناسب سمجھے، اور یہاں تک کہ تعزیر میں حاکم قتل بھی کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ قتل بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کریم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کے حوالے سے بعض علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بعض فرماتے ہیں کہ بطور تعزیر قتل کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بطور حد قتل کریں یا بطور تعزیر، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بس اسے قتل کر دیا جائے، اب وہ زندہ رہنے کا حقدار ہے نہیں ہے، آپ کی نیت جو بھی ہو لیکن قتل ہونا ضروری ہے۔ گستاخ کی ایک ہی سزا ہے، وہ اس کا سر اس کے دھن سے علیحدہ ہونا چاہیے، بس سمجھ آ گیا مسئلہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر اسے جیل ڈال دیا جائے، حاکم اسلام جو ہے اسے بطور تعزیر کے جو بھی سزا چاہے اسے باندھ دیا جائے، ہیں جی، اس کو پھینٹا چڑھایا جائے، مارا جائے، اسے پیٹا جائے، کوٹا جائے اسے، اور اسے لٹکا دیا جائے، جو بھی کیا جائے، یا ویسے جیل میں پڑا وہیں سڑ مر جائے، ہیں جی، یہ ہو۔ اور جہاں اگر وہاں جیل میں پڑا ہوا اصلاح کر لے اپنی اور توبہ کر لے، توبہ کے آثار اس پر ظاہر ہو جائیں، اور وہاں بڑے سارے طریقے ہوتے ہیں کسی کی چیک کرنے کے، آپ کو بھی پتہ ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نوکر رکھتے ہیں گھر تو کیسے دیکھتے ہیں اسے، ہاں بھائی اس کا ہاتھ کہیں لنجا تو نہیں ہے، کوئی چیز دائیں بائیں تو نہیں کر لیتا۔ لوگ اپنے دکانوں پہ کام کرنے والے رکھتے ہیں، بندے گھروں میں رکھتے ہیں، اور ان کو پھر دیکھتے رہتے ہیں۔ خواتین بڑی استاد ہوتی ہیں اس معاملے میں، وہ بھی دیکھتی ہیں، جان بوجھ کے پیسے بھول جائیں گی یا کچھ بھی بھول جائیں گی دیکھنے کے لیے، ہاں بھی کیا کرتا ہے یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ تو اس طرح کر کے اس کو دیکھ لیا جائے، اگر تو اس کے توبہ کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اگر توبہ کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تو پھر وہیں پڑا رہے، پھر اسے باہر آنے کی اجازت ہے بالکل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک باقی تینوں ائمہ وہ یہی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار کرنے پر دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری بار پر بایاں پاؤں، پھر ایک ہاتھ، پھر چوتھا پاؤں بھی، دوسرا پاؤں بھی، یعنی چوتھا عضو بھی کاٹ دیا جائے، بالکل ایسے ہو جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقصود جو ہے نا اسے توبہ کروانا ہے، مقصود اسے فنا کرنا نہیں ہے، مقصود اسے فنا کرنا نہیں ہے۔ ہاں اس کو پھر جیل ڈال دیا جائے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹنے کے بعد، وہیں پڑا رہے، خود ہی طبیعت اس کی درست ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، میں جزاء بما کسب نکالا من اللہ، فرمایا کہ یہ اس کی سزا ہے ان دونوں کی، یعنی مرد کی اور عورت کی، یہ بطور سزا کہ ان کو یہ بدلہ دیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹنے کا کہا گیا کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب ایک مسئلہ اور ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حدود کو بیان فرمایا نا، سزاؤں کو بیان فرمایا، حدود کو بیان فرمایا، وہاں بیان فرمانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر ضرور فرمایا ہے، اپنی صفت کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں آپ، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے، جی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، وہی حکم دے رہا ہے، حکمت والا ہے، وہی حکم دے رہا ہے۔ تم نہیں سمجھتے اگر حکمت کو کہ ہاتھ کاٹنے میں کیا عافیت ہے، تم نہیں سمجھتے کہ پاؤں کاٹنے میں کیا عافیت ہے، تو فرمایا کہ تم سے مجھ پہ چھوڑ دو کہ میں نے جو حکم دیا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، میں نے جو حکم دیا میں عزت والا ہوں، میں عزیز ہوں، میں غلبے والا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں تو میرے حکم کو مانو۔ میں اگر میرا حکم نہیں مانو کہ میں تو غلبے والا ہوں، مجھے تمہارے حکم نہ ماننے میں کوئی نقصان نہیں ہے، میری سزا نافذ نہیں کرو گے، بیان کردہ میرا حکم دیا ہوا تم اس کو نافذ نہیں کرو گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ واللہ عزیز، میں تو عزت والا ہوں، میں تو عزیز ہوں، میں تو غلبے والا ہوں، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ آپ بتائیں نا جی، یہاں پر سزائیں لاگو نہیں ہوئی، سزائیں نافذ نہیں ہوئی چور کی، ڈکیت کی، بدماشوں کی، اس طرح کے ٹھگوں کی، تو بتائیں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہی ہو رہا ہے نا،
ہاں جی، ہماری ہی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارا ہی مال محفوظ نہیں ہے، ہمارا ہی گھر محفوظ نہیں ہے، ہمارا ہی کاروبار محفوظ نہیں، ہماری ہی دکانیں محفوظ نہیں ہیں، ہاں جی، کوئی کیسے آ کر لے جاتا ہے، کوئی کسی طرح لے جاتا ہے، کوئی قانونی طریقے سے لے جاتا ہے تو کوئی جناب کسی طریقے سے لے جاتا ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں ہے، لو جی لاؤ، ہیں جی، کئیوں نے جناب وہ اپنے بھتے مقرر کیے ہوئے ہیں سرکاری افسروں نے، وہ جناب لے جاتے ہیں غریبوں سے، کوئی افسر آیا تو اس نے کہا اتنے کلو تول دو بھی، وہ لے کے چلا گیا، کوئی پیسے نہیں دیے، پولیس والے آئے تو چائے کے نام پہ وہ جناب لوٹ کے چلے گئے لوگوں سے، تو پھر یہ حال ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ وزیر، میں تو عزت والا ہوں، غلبے والا ہوں، اس کا نہیں نافذ کرو گے نقصان تمہارا اپنا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تم اپنے ہی نقصان اٹھاؤ گے، اپنے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرو گے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، آج ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ سزاؤں کو نافذ نہ کرنا جو ہے، اس کا وبال آج پوری قوم دیکھ رہی ہے، آج پورا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، پورے ملک میں جناب کوئی شے نہیں ہے ان کے پاس، 4 پیسے کسی سے لے کر کے 4 دن روٹی کھا لیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے بڑے افسر کھا لیتے ہیں، غریبوں تک وہ بھی نہیں پہنچتی، غریب بیچارے کے پہنچ سے آٹا گھی دالیں تک دور ہو چکی ہیں، اس کی پہنچ سے پرے ہو چکی ہیں، اس کے ہاتھ چڑھنے کے لیے کوئی شے جو ہے نا وہ بالکل تیار نہیں ہے، ہیں جی، تو آپ خود بتائیں پھر اس کا نقصان کس کو ہے؟ یہی وجہ کہ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ جہاں پر بھی حدود اور تعزیرات، حدود کا بیان فرماتا ہے خالق اور مالک، وہاں پر اپنی صفت کا ذکر ضرور فرماتا ہے، تاکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رب تبارک و تعالیٰ کے حدود کی ہیبت بیٹھے، لوگ جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بڑا سمجھیں، اس کی بیان کردہ حدود کو، اس کی بیان کردہ سزاؤں کو بڑا سمجھیں اور ان کو نافذ کریں، تاکہ پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، لوگ جو ہیں وہ اپنے سکون کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ اپنی زندگی بتا سکیں، اور اپنے بچوں کو بھی، ان کو بھی پرورش کر سکیں، ان کو بھی پال سکیں، انہیں بھی بڑا کر سکیں، انہیں بھی خدمت دین کے لیے وقف کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، تو یہ عزیز کا معنی تو واضح ہو گیا آپ پر، اب حکیم کا معنی بھی دیکھ لیں کہ حکیم کا مطلب وہ حکمت والا ہے، تم میں سے کسی کو اس کے اس حکم پر اعتراض کی اجازت نہیں ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو ٹنڈے ہو جائیں گے، اب چوروں کے ہاتھ نہیں کٹے تو 4 چور ٹنڈے ہوتے، اب پورا ملک ٹنڈا ہو چکا بیچارہ ہیں، اب پورا ملک بیچارہ بھوک میں مبتلا ہو گیا ہے، 4 چور ٹنڈے نہیں کیے ہیں، پورا ملک برباد کر لیا، پورا ملک جناب۔ ابھی رمضان شریف کے اندر جو انہوں نے آٹا تقسیم کیا ہے، آپ حیران ہوں گے اس آٹے کے اندر پتہ نہیں کیا چیز تھی جو انہوں نے تقسیم کیا ہے، جو آٹا دیا نا انہوں نے آٹے کے نام پر، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں ایک دن بیٹھا تھا ابھی سفر میں، ایک دوست نے بتایا کہ وہیں علاقے کے اندر ایک بندہ ہے، اس نے ایک ہی بندے کو 250 توڑا آٹے کا ملا ہے، ایک ہی بندے کو اس نے اٹھا کر کے ایسے جناب اندر ڈالا ہے، وہاں سے نکال کے ہوٹلوں میں بھیج دیے، بتائیں، وہ بھی بورا، پتہ نہیں کس چیز کا بورا ڈالا ہوا ہے آٹے میں، اور کیسی کیسی روٹی ہے، بیچارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں کھا کے۔ یہ رمضان شریف میں لوگوں کا حال کیا ہے۔ اب بتائیں ان میں سے ایک چور کو لٹکا دیا جائے، باقی ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں جی، چور کا ہاتھ ٹنڈا کر دیے تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ میں نے کہا انسان کے بچے بنو، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ اعتراض نہ کرو، ایسے معترض نہ بنو۔ اس سے پوچھے کہ ہاں بھی یہ آپ نے ایسا 250 توڑا آٹے کا، اور ایک 250 توڑا تو چھوٹا تھا، 250 من بتا رہا تھا، بھول گیا ہوں میں، 250 من آٹا آپ کے گھر میں اور آپ کے گراج میں پڑا ہے، جہاں بھی آپ سامان رکھتے ہیں اور اٹھا کر کے آپ وہاں بیچ دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی صرف تعلق ہونا چاہیے، چور کا تعلق چور کے ساتھ ہونا چاہیے، کام چل جاتا ہے، یہاں کچھ بھی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بتائیں پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا واللہ عزیز حکیم، سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی فمن تاب من بعد ظلم، جو بندہ اپنے کسی ظلم کرنے کے بعد، جو بندہ ظلم کر لے، ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا بیان کرنے کے بعد پھر توبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہی مذہب ہے حنفیہ کا۔ یہی مذہب کس کا ہے؟ حنفیہ کا ہے۔ اگر حکومت اسلام نافذ ہے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، اگر حکومت اسلام کی نہیں ہے تو پھر چور کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ صرف توبہ کر لے۔ جیسے آج کل ہے حکومت ہے، کوئی جناب نظام نہیں ہے، چور کو کوئی سزا نہیں لگاتا، بلکہ چوروں کا دفاع کی جاتا ہے، چوروں کو پالا جاتا ہے جی، ان کی خدمت میں آتے ہیں جناب، بار بار پوچھتے ہیں۔ جب ہم گئے تھے نا تھانے میں، ہمیں پکڑ کے لے گئے تھے وہاں، تو وہاں ایک بندے نے کچھ مہینے پہلے قتل کیے تھے، کچھ مہینے نہیں، پہلے بہت قتل کیے تھے، 6 سال جیل میں رہ کے آیا تھا، کئی قتل کیے تھے۔
وہاں سے واپس آتے 2-3 مہینے باہر رہا ہے، پھر اس نے 3-4 بندے قتل کر دیے۔ جس دن ہم گئے وہاں اسی دن وہ آیا تھا۔ اب ہم کہتے تھے کہ وہاں جناب بدبو ہے پیشاب کی، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے دی جائے، نہیں مانتے نہیں تھے، کوئی بھی بات کہتے تھے نہیں سنتے نہیں تھے، وہ کہتے نہیں اندر پڑھ لیں، میں کہا جگہ پلید ہے، انہوں نے کہا پڑھ لیں ہو جائے گی۔ اور وہ جو تھا اس کو پولیس والے نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کے سارے آ کے پوچھتے تھے پہن کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، انہیں پتہ تھا یہ پہن کسی وقت باہر آ سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے بھی طبیعت صاف کر دے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھائی روز آ کے پوچھتے تھے، اور روزانہ کئی بار آ کے پوچھتے تھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں حکم فرمائے، انہیں پتہ تھا اس نے باہر آنا ہی آنا ہے کہ نہیں۔ یہ تو کو ہمارا جیسا غریب پکڑا جائے تو اس کی امید نہیں ہوتی باہر آنے کی، وہیں گل سڑ جاتا ہے، پھر جج بھی چھٹی پہ ہوتے ہیں، سارے کے سارے آگے پیچھے ہوتے ہیں بیچارے، کسی کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی غریب کی بات سننے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تاب من بعد ظلم، میں جو بندہ ظلم کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے ہیں، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ہاں یہ ذہن میں رہے، آج کل کے مولوی پیر جو ہے نا ان کی بارگاہ میں کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے لیکن مولوی پیر کہتا نہیں تیری یہ توبہ بھی قبول نہیں ہو کیونکہ میں خود قابل توب ہوں۔ آج کل مولویوں کو یہ بھی بڑا چکر پڑا ہے، دماغ خراب ہوئے ہیں، پاگل کی اولاد ہے مولوی پیر، کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا کوئی مسئلہ غلط بیان کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو توبہ قبول ہو، کیوں تو خدا ہے قابل توب جو ہے، یہ شان تو میرے رب کی ہے۔ یا پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی، آقا علیہ السلام کی شریعت ماننے سے انکار کیا تھا، تو رب نے فرمایا کہ آؤ میرے حبیب کے پاس، یہاں آ کے توبہ کرو میرے حبیب کے سامنے۔ یہ تو شان رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، یہ اپنے پاس رکھی ہے، اور تجھے کس نے کہا ہے کہ تو توبہ قبول کرنے والا بن؟ یہ بہت سارا طبقہ جو ہے نا اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، ان کے بڑے بڑے کھرانٹ قسم کے مولوی، ان کی یہ شان بن چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قابل توب ہم ہیں، ہماری بارگاہ میں آ کے توبہ کی جائے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں آ کے توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، پھر رب انہیں ایسی ایسی جگہ پہ ذلیل کرتا ہے، پھر انہی کے ماننے والے ہی کھڑے ہوتے ہیں حضرت جی اب آپ بھی توبہ کریں، پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود قابل توب ہیں، وہ خود توبہ قبول کرنے والے لوگوں کی توبہ کروانے والے ہیں جی۔ ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا، ایک بہت بڑا مولوی پپ کے منہ والا، وہ کہنے لگا ہم نے بیان کیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ہمارے پاس آئے اور توبہ کرے، تیرے پاس آ کے توبہ کرے کیا مطلب ہے؟ تو خدا ہے توبہ تیری بارگاہ میں ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جناب وہ قابل مواخذہ ہو، اس مسئلے کا تعلق غیرت دینی ایمانی کے ساتھ تھا، اور مولوی کے پاس غیرت نہیں تھی، وہ اپنی بغیرتی کی وجہ سے اسے جناب وہ گناہ سمجھ بیٹھا، اپنی بغیرتی کی وجہ سے، اپنا احمق پن کی وجہ سے، اپنے دین سے دوری کی وجہ سے اسے گناہ سمجھ بیٹھا کہ ہم نے غلط بات کر دی ہے۔ جسے وہ غلط سمجھ بیٹھا وہ غلط نہیں تھا، حقیقت میں مسئلہ صحیح تھا، صرف اس کا تعلق غیرت دینی ایمانی کے ساتھ تھا کہ بندے کے پاس غیرت ہے تو پھر اسے سمجھ آتا ہے اور بندہ ہو ہی بدھو کوئی بندہ تھا نا جی، وہ سالن لے کے جا رہا تھا تو وہ بہہ گیا زمین پر، وہ نیچے ہی روٹی لگا کے کھانے لگا، کسی نے کہا یار بڑا دکھ ہوا ہے تیرا سالن نیچے بہہ گیا ہے، کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ کھاتے ہی ایسے، ہم تو ایسے کھاتے ہیں، یعنی شرمندہ نہیں ہوا، نقصان پر دکھ نہیں ہے، اوپر سے وہ اسے نارملائز کر رہا ہے، نہیں بالکل ہم تو آپ بے فکر رہیں، ہم ایسے کھاتے ہیں۔ وہ ایک لڑکا جا رہا تھا سائیکل پہ، لوگوں کے سامنے شوخی مارنے لگا، کھڑا ہو کے چلانے لگا، نیچے گر گیا، کپڑے صاف کر کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ آپ محسوس نہ کریں ہم اترتے ہی ایسے ہیں، ہم اترتے ہی ایسے ہیں، ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا پرسنل سٹائل ہے، نہ ہم کسی کو کاپی کرنے دیتے ہیں نہ کسی کو چوری کرنے دیتے ہیں، کاپی رائٹ بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس۔ یہ قابل توب تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ملا پیر جو ہے نا یہ قابل توب نہ بنے خدا کے لیے، جی نہ تو یہ خدا ہونے کا دعویٰ کریں نہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ کریں، بس مہربانی کریں ذرا امت پر، بہت بڑا کر لیا انہوں نے۔ میں حقیقت والی بات ہے اس کو مذہب گردی کہتا ہوں، یہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے خلاف سارے بولتے ہیں، مذہب گردی کے خلاف نہیں بولتے۔ یہ چار جو ٹولے ہیں نا، چار قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے پورے مذہب اسلام پر جو ہے نا اپنی مذہب گردی بنائی ہوئی ہے، تمام ہم سے پوچھ کے کام کریں۔ ہم نے کتاب لکھی حضور کی ناموس پر،
ایک جگہ چھپنے لگی تو وہاں ایک بڑا بڑا خرانٹ مولوی وہ کہنے لگا جی ہاں جی ہم سے پوچھا کتاب چھاپنے لگے ہیں. میں نے کہا تیرے باپ سے پوچھتی، ہم حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں، تیرے باپ کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، پہلے تیری بارگاہ میں آ کے اجازت لے، ہم حضور کی ناموس پر کتاب چھاپنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر چھاپنا چاہتے ہیں، پہلے آپ سے پوچھیں آپ کون ہوتے ہیں، کیا اوقات ہے ہماری آپ کی. یہ حساب ہے، یہ مذہب گردی نہیں تو اور کیا ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، دہشت گردی سے بھی بڑی جو لعنت ہے تو وہ مذہب گردی کی ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کو جناب غلام بنانا. میں جی میرا ابا یہ تھا تو لہذا سارے میرے پیچھے چلو، میری دم پکڑ کے چلو. کیوں بھائی؟ تیری اوقات کیا ہے، تیرے پاس ہے کیا، تو یہ بتا. تیری اسلام کے لیے، دین کے لیے خدمات کیا ہیں، یہ ظاہر کر، ذرا بیان کر. تو انہیں یہ توبہ قبول نہیں ہے، دفعہ ہو بھرے تم، توبہ قبول نہیں ہے. خالق اور مالک نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیں جی، یہ سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 39 ہے. میں کہ کوئی بندہ توبہ کر لے نا جی گناہ کے بعد اور اصلاح کر لے اپنی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ نہیں قبول کرتے. ان کے نزدیک کسی کی توبہ قبول نہیں ہے جب تک ان کے چرنوں میں بندہ جائے اور ان کے گھٹنوں کو نہ چھو لے. لو جی حضرت صاحب آپ ہی ہمارے لیے باقڑ بلے ہیں جی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ تو توبہ قبول کر لیں. ان کے نزدیک صرف وہی بندہ ٹھیک ہے جو ان کے پیر کا مرید ہو اور ان کے جناب خوش آمدید کرنے والا ہو، بس. اس کے علاوہ کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے پوری دنیا میں، چاہے کتنا بڑا مرضی کام کیوں نہ کر رہا ہو. خالق اور مالک نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد دیکھیں نا جی، میں جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. غفور تو فرما دیا، توبہ کے بعد بخش دیتا ہے. رحیم کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں رحیم رب تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وہ جو گناہ اس نے کیے نا توبہ کرنے کے بعد، میں وہ گناہ بھی میں نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں، وہ گناہ بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں. رحیم کا معنی یہ ہے، گناہ کیا اس نے توبہ کر لی ہے، رب فرماتے ہیں میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہوں. گناہ سے توبہ کرنے پر جنت اسے عطا فرما دیتا ہوں. گناہ معاف کر دیا، غفور ہے، معاف کرنے کے بعد اسے جنت عطا فرما دی، رحیم ہے. کیا شان ہے یار میرے مالک اور خالق. بس یار بندہ رب کی بارگاہ میں جھکنے والا. یہ دہشت گرد، یہ مذہب گرد، یہ جو ہے نا کسی کو معاف نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے تمام اہل اسلام کو محفوظ فرمائے. خاص طور پر جو بیچارے دین کی خدمت کی تڑپ رکھتے ہیں نا، انہیں اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے. ان کی اس طرح کی باتوں سے وہ ان کا دل چھوٹا نہ ہو، وہ دل بڑا کر کے حضور کے دین کی خدمت کرتے رہیں. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.